पहला खुशी का वक्त जब हम इफ्तार करते हैं और दूसरा खुशी का वक्त जब अपने रब से मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो उस चीज़ को याद करिए। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलखुलूफु फमिस्साइमी अत्यबु इंदल्लाहि मिन रीहिल मिस्क, रोज़ेदार के मुंह से जो थोड़ी बू आती है वो अल्लाह को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। आपको पता है कि जब रोज़ा रखते हैं तो भले ही आपने मिसवाक किया हो, ब्रश किया हो, लेकिन फिर भी एक तरह की एक स्मेल आती है। अच्छा, कई लोग इस हदीस से ये समझते हैं कि जैसे रोज़ा किए तो स्मेल आने दो, मतलब ब्रश करो ही मत। ऐसे नहीं कहा गया है, बल्कि मुंह को साफ रखना ये अल्लाह को पसंद है, तो ब्रश करें या मिसवाक करें। लेकिन ये जो होता है जब पेट भूखा रहा होता है तो ये जो आती है स्लाइट स्मेल, ये पेट से आती है। ये कोई मुंह की डेंटल स्मेल नहीं होती है, ये पेट से आती है। तो अल्लाह ताला को ये मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है। पता है चला कि जो इंसानों के नज़दीक हो सकता है कि अच्छा ना लगता हो, लेकिन अल्लाह ताला अप्रिशिएट करता है मेहनत को, कि मेहनत किया, कुर्बानी दी इसने अल्लाह ताला के लिए, अपने खाने को छोड़ा, पानी को छोड़ा। अल्लाह ताला के यहाँ ये सर्फिशियल चीज़ें होती हैं ना, कि भाई क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अल्लाह ताला हकीकी चीज़ को जानता है और हकीकी चीज़ से खुश होता है। तो वलिस्साइमी फरहतानी, रोज़ेदार के लिए दो खुशी के वक्त होते हैं। हमारा रब बहुत पसंद करता है रोज़े को। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, और रमज़ान के रोज़े अरकान हैं। आपको पता है कि बिल्डिंग के अगर पिलर निकाल दिया जाए तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो ये मकाम रोज़े का क्यों है? क्योंकि ये वो महीना है लाल लकुम तत्तकून, जिसमें हम तकवा सीख लें, जिसके अंदर हम अपने अंदर वो सुधार ले आएं। और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया, खिसा उम्मती अस्सियाम, मेरी उम्मत का जो कैस्ट्रेशन यानी खस्सी करना, ये रोज़ा रखना है। क्योंकि होता क्या है कि इंसान गलत रास्ते पे क्यों जाता है, कुछ वजहें हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, तुम मुझे दो चीज़ों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। एक वो जो तुम्हारे दोनों जबड़ों के दरमियान है, यानी हमारी ज़ुबान, और दूसरी वो जो तुम्हारे दोनों रानों के दरमियान है, यानी कि हमारी शर्मगाह। अगर वो दोनों को गलत काम से बचा लें, हिफाजत कर लें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। अब हम देखते हैं कि एक तरफ होता है एक इंसान का ईमान, एक होता है जब उसने ईमान लाया अल्लाह पर, उसे पता है कि अल्लाह ताला जो बताएगा वो मेरे लिए ही अच्छा है, वो मेरे ही भले के लिए है। तो एक होता है एक इंसान के अंदर ईमान हो, और एक बात होती है कि एक इंसान वो ईमान के साथ अज़्म करे कि मैं ये गलत चीज़ से बचना चाहता हूँ। अब उसके अंदर सपोर्ट करने वाली कौन सी चीज़ है जो स्ट्रॉन्ग बनाएगी? जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं। तो यहाँ पर ईमान वाले के लिए क्या वो नेसेसरी चीज़ें हैं जिससे कि उसके ईमान और अज़्म के साथ वो नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और हम देखते हैं कि ये रोज़ा है जो रोकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नौजवानों से मिलते तो उन्हें कहते, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज, तुम में से जिनके पास इस्तिताअत है निकाह करने की, उन्हें चाहिए वो निकाह कर लें। फ़इल्लम यस्तती, अगर निकाह करने की इस्तिताअत नहीं है, फ़अलैकुम बिस्सौम, तो रोज़ा रखो। फ़इन्नहु लहु विजाउन, क्योंकि ये रोज़ा रखना ये तुम्हारे ख्वाहिशात को कंट्रोल करेगा। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये ख्वाहिशात को कंट्रोल करने वाली चीज़ है, ताकि एक इंसान जो अज़म कर रहा है कि मैं पाकी के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं नेकी के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, मैं बेहयाई और बुराई के रास्तों पर नहीं चलना चाहता हूँ, उसके लिए मदद करने में एक बहुत बड़ा ज़रिया है रोज़ा। और सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। ढाल होती है ना, कि जैसे मिसाल के तौर पर कोई जंग होती है तो उसके अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक अटैक सिस्टम होता है। तो ढाल डिफेंस के लिए होती है, तो रोज़ा ढाल है। और हम देखते हैं एक और हदीस में आता है कि ये जहन्नम की आंख से बचाने वाली ढाल है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, ये रमज़ान का महीना चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ा रख रहे हैं। अब जो मकसद हासिल करना है वो मकसद ये है जो सही बुखारी की हदीस में, कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमज़ान में रोज़े रखे ईमान के साथ, सवाब की उम्मीद से, उसके पिछले गुनाह माफ़ किए जाएंगे। वो पिछले गुनाहों से मग़फ़िरत मिल जाए, वो बोझ हमारे कंधों से हट जाए, वो मकसद हासिल करना ये रमज़ान में एक बहुत अहम बात है। और मेरे भाई मेरी बहनें, याद रखिए कि गुनाहों में दो टाइप के गुनाह होते हैं।
ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ان نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ تب تک جب تک کبائر سے بچو، اور کبائر جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کی بغیر وہ گناہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، وہ گناہ کے بوجھ سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ تو وہ گناہوں سے ہم مغفرت چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنی ہوگی، ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مغفرت حاصل کرنا یہ مقصد ہے یہ روزوں کے ذریعے گزرنے میں۔ یہ روزے کے اندر جب آپ کھانے پانی کو روک کر منع کرتے ہو، ایک طرح کا سیلف کنٹرول آتا ہے، اور وہ سیلف کنٹرول الحمدللہ اچھا ڈیولپ ہو جائے، وہ آپ کو زندگی بھر کام آئے گا، آپ کو آخرت کی کمائی میں کام آئے گا، آپ کو دنیا کی زندگی میں کام آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیلف کنٹرول سے آپ حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ سکتے ہو، جو اللہ نے منع کیا اس کو اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کی مدد کے ساتھ چھوڑ سکتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب وہ سیلف کنٹرول سیکھ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھ جائے، وہ تقوی کی بنیاد پر وہ زندگی بھر صحیح راستے پر عزم کے ساتھ چلنے کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان سے غلطی نہیں ہوگی، ہاں ہوگی، انسان بھول بھی کرتا ہے، مسٹیک بھی کرتا ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کل ابن آدم خطا، سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، وہ اس غلط راستے کو چھوڑنے کے پکے ارادے کے ساتھ آگے کی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میرے بھائی امی بہنیں، وہ مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے جیسے آج تک کبھی نہیں کی، نماز پڑھنی ہے اس خشوع کے ساتھ جیسے کبھی نہیں تھا، روزہ رکھنا ہے اس اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور روزے دار کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاص الحمدللہ آٹومیٹک آنے لگتا ہے، تو اللہ کے لیے اس چیز کو کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، تمام نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے اس مہینے کو، کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ لوگ اس مہینے کا کس طرح سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام کو بڑھا سکتے ہیں، اپنی تمام کمیوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے بڑھ کے نیکیوں میں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے موقع ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، یہ مہینہ چل رہا ہے، پلیز اللہ کے واسطے اس مہینے کا مقام بدل کر کے اسے دوسرے مہینہ نہ بنا دیجئے۔ اسے لوگوں نے شاپنگ کا مہینہ بنا دیا، اسے لوگوں نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ساری فیشن والی چیزیں جمع کرنے کا مہینہ بنا دیا۔ عید آنے والی ہے میرے بھائیوں می بہنیں، کیا مقصد ہے رمضان کا؟ عید ہم منا رہے ہیں کہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، اب ہمیں تقوی مل جائے، ہم اس امید سے آگے بڑھے ہیں الحمدللہ، ہمیں ہو سکتا ہے اللہ سے مغفرت مل گئی الحمدللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد ہے، اور کہاں چلے گیا ہے؟ آرام کا مہینہ بن گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے گیمز کھیلنے کا مہینہ بن گیا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے اور بہت ساری چیزیں کرنے کا مہینہ بن گیا ہے، لیکن عبادت کا مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینے کے اندر اپنے دوسرے کام بہت بڑھا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کو شاید کچن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس مہینے میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا بھی برڈن اس مہینے میں تھوڑا زیادہ ہی بڑھایا جاتا ہے۔ تو کاش اس چیز کے تعلق سے ہم اس مہینے کے مقام کو پہچانتے، اور لعلکم تتقون، تاکہ تقوی سیکھ لو، ہم وہ تقوی سیکھ لیتے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، یہ امت یہاں ہے، ہم بھی اس امت کا حصہ ہے، جو کمیاں ہیں ہم سب اس کا حصہ ہے۔ یہاں دوسرے کو ہم دوش نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ خود ہی یہاں پر ہیں۔ تو آئیے کچھ ارادہ کریں، آئیے یہ رمضان میں ہم ارادہ کریں، اور آپ سب کے سامنے میں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں الحمدللہ۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس جذبے کو شیئر کریے، بات کریے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ وہ رمضان کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے، وہ روزے کے جذبے کو زندہ کرنے کی کوشش کریے۔ یہ ایسے ہی نہ چلے جائے یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے، تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت بدبختی کی بات ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ رمضان کے اصل مقصد پر فوکس کرتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ تقوی وہ پیاری چیز جس سے جنت میں انٹری ہے۔ جنت کس کے لیے تیار کی ہے اللہ نے؟ تقوی والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تقوی وہ پیاری چیز جس چیز سے ہمیں اللہ کی مدد دنیا میں ملتی ہے، اور جس چیز سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے۔ تقوی وہ پیاری چیز
جس سے ان اکرمکم عنداللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والے، عزت سب سے زیادہ کس کی ہے؟ سب سے زیادہ تقوی والے کی۔ تقوی وہ چیز جس سے صحیح اور غلط کی پہچان ملتی ہے، تقوی وہ چیز جس سے دنیا میں رزق بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستہ بھی نکالتا ہے، مشکلوں سے بچاتا بھی ہے، مشکلوں میں سے نکالتا بھی ہے۔ تو وہ چیز حاصل کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ آپ کو کچھ اور نہیں کرنا ہے، آپ جیسے ہو ویسے رہیں گے، لیکن تقوی کے ساتھ نیکی والے بن جائیں گے۔ آپ کے سر پہ سینگ نہیں نکل آئیں گے یا پر نہیں نکل آئیں گے، لیکن یہ مہینے میں اگر ہم دل کے اندر ایمان اور تقوی حاصل کر لیں تو ہم نے بہت بڑی چیز حاصل کی، اور پھر تو مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے آپ کے سامنے، یہ ایک یاد دہانی ہے۔ یقیناً رمضان کے تعلق سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات رکھی گئی، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اس رمضان کو ایسے مت جانے دینا۔ اس رمضان کو، کئی زندگی کی رمضانیں نکل گئی، ویسے یہ ایک اور رمضان ہاتھ سے بس نکل رہی ہے، چلی گئی۔ ایسا افسوس کی بات، ایسے بدبختی کی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یہ ہم سب کوشش کریں اس مہینے انشاءاللہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو۔ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سیکھنے، تقوی والی زندگی گزارنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔